السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پیش کرنے پڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو روزوں کا بیان جاری تھا اور روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، کل ان باتوں کو بیان کیا گیا۔ اب آج وہ چیزیں بیان کی جائیں گی کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سلسلے میں حدیث مبارکہ بھی ہے، وہ بھی سماعت کر لیں۔ امام بخاری اور امام ترمذی نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرض کے افطار کیا، یعنی ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا، نہیں رکھا، تو فرماتے ہیں کہ زمانے بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ زمانے بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا اگرچہ رکھ بھی لے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں حضور نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، سفر میں نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اس کے باوجود اس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، تو اب اس ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے وہ اس قدر گھاٹے اور خسارے میں ہے کہ اگر پورا زمانہ بھر روزہ رکھے، جب تک زندہ ہے روزہ رکھتا رہے، تب بھی اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ جب ایک روزہ چھوڑنے کا یہ گناہ ہے، یہ وعید ہے، تو جو رکھ کر توڑ دے تو اس کے لیے کتنی بڑی سزا ہوگی۔ تو اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اور اگر رکھ لیا ہے تو اسے کسی طرح پورا بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرمانے والا ہے نا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کر لیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اسلام کے کڑے اور دین کے قواعد تین ہیں۔ کڑیاں بولتے ہیں نا، کڑے، تو اسلام کے کڑے اور دین کے قواعد جو ہے وہ تین ہیں، جن پر اسلام کی بنیاد مضبوط کی گئی۔ جو ان میں سے کسی ایک کو ترک کرے وہ کافر ہے اور اس کا خون حلال ہے۔ نمبر ایک، کلمہ توحید کی شہادت، یعنی اللہ ایک ہے اس بات کی شہادت دینا، اور نمبر دو ہے نماز فرض، اور نمبر تین ہے روزہ رمضان۔ تو یہ تین وہ بنیادیں ہیں کہ جس سے دین کو مضبوط کیا گیا۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ میں یوں فرمایا کہ جو ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے اور اس کا فرض اور نفل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ اللہ۔ تو رمضان کا روزہ، نماز فرض اور کلمہ توحید یہ بنیاد اسلام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان بنیادوں کی حفاظت کریں، تبھی ہمارا مسلمان ہونا، ہمارا اسلام درست ہوگا، ہے نا۔ اب آئیے دیکھیں کہ روزہ ٹوٹتا کن چیزوں سے۔ روزہ ٹوٹنے کے لیے میں ایک آپ کو، جو ہمارے علماء نے، ہمارے فقہائے کرام نے ایک اصول بیان کیا ہے، قاعدہ، اس کی روشنی میں آپ سمجھ لیں گے کہ روزہ کیسے ٹوٹتا ہے۔ انسان کے بدن میں کوئی چیز داخل ہونے کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ منفس کہلاتا ہے اور ایک راستہ مسام کہلاتا ہے۔ مسام کہتے ہیں باریک باریک وہ سوراخ جو ہماری جلد میں ہوتے ہیں، جس سے پسینہ باہر نکلتا ہے۔ تو جب ہم نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو پانی اس کے ذریعے سے بدن میں جذب ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں مسام۔ اور ایک ہوتا ہے منفس مطلب یہ جس سے ہمارا منہ، کہ اس کے ذریعے سے ہم داخل کر لیں، ناک اس کے ذریعے سے دماغ تک پہنچا دیں، کان اس کے ذریعے سے دماغ تک پہنچا دیں۔ تو اس طرح کے سوراخ جن کے ذریعے سے داخلہ ہوتا ہے باہر کی چیزوں کا، ان کو منفس کہتے ہیں۔ تو اگر منفس سے کوئی چیز داخل ہوگی اور دماغ اور پیٹ تک پہنچے گی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ قاعدہ ہے۔ منفس سے منہ ہو گیا، ناک ہو گئی، کان ہو گیا، پیشاب اور پاخانے کا مقام ہو گیا، یہاں سے اگر کوئی چیز داخل ہو، باہر سے داخل کی جائے اور وہ پیٹ تک یا دماغ تک پہنچ جائے تو آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ ایک قاعدہ تھا جو میں نے عرض کر دیا۔ لہٰذا اگر کوئی پانی میں دن بھر بیٹھا رہا اور اس کی جلد سے جو مسام ہے پانی جذب ہوتا رہا، اس کو قوت ملتی رہی، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہے نا۔ یا اسی طرح ہماری رگوں میں، نسوں میں جو ہے وہ انجیکشن چڑھایا گیا یا گلوکوز چڑھایا گیا، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ وہاں سے جو چیز داخل کی جاتی ہے نسوں کے ذریعے وہ پیٹ تک نہیں پہنچتی،
اور نہ دماغ تک پہنچتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا انجیکشن ہے، ایسی دوا ہے کہ وہ ڈالی جاتی ہے سیدھے پیٹ میں یا دماغ میں پہنچائی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جی، اب آئیے اسی طرح فرمایا کہ کھانے پینے اور جماع کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ کل بیان ہوا تھا اس کا کہ اگر روزہ دار ہونا یاد نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اسی طرح حقہ، سگار، سگریٹ، بیڑی وغیرہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ وہ یہ کہتا ہو کہ میں دھواں حلق سے نیچے نہیں اتارتا، پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ یہ کہے کہ میں بیڑی یا سگریٹ یوں پیتا ہوں کہ حلق سے دھواں نہیں اتارتا، منہ میں لے کے پھونک دیتا ہوں، تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح پان یا تمباکو یا گٹکا کھانے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ وہ یہ کہتا ہو کہ میں تھوک دیتا ہوں اور اسے نگلتا نہیں، تو بھی روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ جو منہ کے اندر کا معاملہ ہے آدمی اس پر کنٹرول نہیں رکھتا، بہت سے باریک اجزاء جو اتر سکتے ہیں اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، تو اسی لیے منہ کے اندر کے معاملے کا بندے کی زبان پر اعتبار نہیں ہوگا کہ میں نہیں نگلتا، میں اس کو اتارتا نہیں ہوں، میں تھوک دیتا ہوں، نہیں۔ اسی طرح گل منجن کرنے والے اگر یہ کہیں کہ ہم بس دانتوں پر لگاتے ہیں، کلی کر لیتے ہیں، تو بھی ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ہے نا؟ جی، یا اسی طرح منجن کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، برش ہو، منجن ہو، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ شکر وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو منہ میں رکھ کر گھل جاتی ہیں، اگر اسے رکھا اور رکھنے کے بعد پھونک نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ اس کا ذائقہ محسوس نہ ہو۔ معمولی شکر کا ایک دانہ رکھا اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوک نکل گیا، تو اس کے اگرچہ وہ شکر ابھی پوری طرح گلی نہیں ہے، اسے تھوک بھی دیا، پھر بھی روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، اسی طرح جو ہے چنے کے برابر یا اس سے زیادہ کوئی چیز منہ میں پھنسی ہے تو اسے جو ہے وہ نگل لیا، یا چنے سے کم ہے اور اسے نکال کر پھر واپس رکھ کے نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ابھی کل میں نے بیان کیا تھا کہ تل کے برابر اگر کوئی چیز منہ میں پھنسی ہے وہ اتر جائے اگر تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن چنے آدھے چنے کے برابر یا اس سے زائد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اسی طرح دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اتر گیا تو چاہے خون زیادہ ہو یا کم ہو، اگر اس کا ذائقہ محسوس کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہم نے مسواک کی، بہت سارے لوگ نئے نئے مسواک کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لگ جاتا ہے اور خون نکلنے لگتا ہے نا؟ یا کسی کو دانتوں میں تکلیف ہے، بیماری ہے کہ خون نکل جاتا ہے، تو اب ایسی صورت میں خون نکلا، اگر اسے نگل لیا تو نگلنے کی صورت میں روزہ اس وقت ٹوٹے گا کہ اس کا ذائقہ محسوس کرے، کم اور زیادہ کا کوئی مطلب نہیں، ذائقہ محسوس ہوگا تو خون سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اسی طرح روزے میں دانت اکھڑوایا تو اس سے جو خون نکلا تو ایسی صورت میں وہ نگلنے کی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر خون نہیں نکلا تو دانت اکھڑوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، دانت اکھڑوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، خون نگلنے سے روزہ ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طرح پاخانہ کے مقام میں کوئی چیز رکھی تو اگر وہ اس کا دوسرا حصہ باہر ہے، پوری چیز وہ اندر نہیں گئی تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن جیسے ہی وہ اندر کو پہنچ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ رطوبت والی ہے، گیلی چیز ہے، تو ایسی صورت میں رکھتے ہی روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر گیلی چیز ہے تو رکھتے ہی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی کو بیماری ہوتی ہے بواسیر وغیرہ کی تو اس میں کپڑا وغیرہ کاٹن کچھ رکھا جاتا ہے تو پانی یا مواد جو ہے وہ کپڑے کو خراب نہ کرے، تو اگر اس صورت میں وہ چیز جو رکھی گئی، باندھی گئی پٹی وغیرہ، وہ اگر اندر کو چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یا بھگا کے رکھی گئی دوا وغیرہ میں تو رکھتے ہی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ پاخانہ کے مقام سے بھی جو چیز داخل ہوتی ہے وہ پیٹ تک پہنچتی ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ اچھا، اسی طرح عورت کی شرمگاہ کا بھی معاملہ ہے کہ وہاں بھی اگر کوئی چیز رکھے وہ اندر چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور گیلی چیز رکھے تو فوراً روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی وجہ سے ہمارے فقہائے کرام نے یہ فرمایا کہ رمضان میں روزے کی حالت میں روزے دار کو چاہیے کہ وہ استنجا اور پاخانہ جب کرے تو مبالغے کے ساتھ نہ کرے، اس لیے کہ مبالغے کے ساتھ کرے گا اور دھل کر اگر کھڑا ہوگا تو ایسی صورت میں پانی اندر کی طرف چڑھ جائے گا، تو جب پانی پاخانے کے مقام سے اندر کی طرف چڑھے گا تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے استنجا کریں، پاخانہ وغیرہ کریں تو رمضان کے دنوں میں جب دھو لیں تو اس کے بعد اس کو پوچھ کر اٹھیں، ایسا نہ ہو کہ کھڑے ہونے کے بعد جو ہے کچھ قطرات جو وہاں لگے تھے وہ اندر کو چڑھ جائیں، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اسی طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ پیٹ یا دماغ تک پہنچنا چاہیے، اگر کسی کو کوئی زخم ہے پیٹ یا دماغ پر اور اس میں دوا ڈالی، وہ دوا اگر پیٹ تک پہنچ گئی یا دماغ تک پہنچ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ہے نا؟ یا اسی طرح انجیکشن وغیرہ کے ذریعے دوا ڈالی، وہ اگر پیٹ میں پہنچ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اسی طرح اگر کسی نے رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں حقنہ لیا، حقنہ کہتے ہیں کہ پاخانہ کے مقام پہ دوا لگائی جاتی ہے، جس سے پاخانہ جس کو نہیں ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو وہ آسانی سے ہو جاتا ہے، تو اگر حقنہ لیا تو روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ وہ دوا اندر تک پہنچتی ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر ناک سے دوا چڑھائی، کسی کو ناک جام ہے اور اس نے دوا چڑھائی ناک کھلنے کے لیے، تو بھی روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ یا اسی طرح کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا، دونوں صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کان میں پانی چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غسل کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں یا وضو کر رہے ہیں اور آپ نے پانی مارا تو کان میں چلا گیا، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن تیل ڈالا یا تیل چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو کان اور آنکھ اور ناک، ان تین میں سے صرف آنکھ ایسی ہے کہ اس میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ناک یا کان میں اگر دوا ڈالیں یا تیل ڈالیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی وضو کر رہا تھا اور کلی کرتے وقت بلا ارادہ، اس نے ارادہ نہیں کیا تھا کہ پانی پینا، بلا ارادہ پانی کا ایک آدھ قطرہ اتر گیا، تو فرماتے ہیں کہ صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا اسی طرح ناک میں پانی چڑھا رہا تھا اور سڑک لیا، دماغ تک پہنچ گیا، تو بھی روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو لیکن یہ ہے کہ اس صورت میں صرف ایک روزہ قضا کا رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح کوئی سو رہا تھا، روزے دار سو رہا تھا اور سوتے میں اس کے حلق میں پانی چلا گیا، بارش ہو گئی یا جو ہے کسی نے پانی پھینکا اور اس کے حلق سے اتر گیا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اسی طرح رنگین دھاگا لے کر منہ سے جو ہے اس کو گیلا کیا، کچھ جو ٹیلر ہوتے ہیں سلائی کرنے والے تو اکثر دھاگا منہ میں لے کے اس کو گھما کے اور پھر سوئی میں ڈالتے ہیں، تو اگر اس کا رنگ منہ میں آ گیا اور اسے نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آنسو اگر ایک آدھ قطرہ پی لیا تو روزہ نہ گیا، لیکن اگر ایک آدھ قطرے میں نمکینی محسوس ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، فرمایا کہ ہاں اسی طرح کسی نے عورت کا بوسہ لیا یا عورت کو چھوا یا مباشرت کی، تو ان صورتوں میں اگر انزال ہو گیا، منی نکل گئی، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر انزال نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، عورت کو اگر کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا موٹا دبیز ہے کہ بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ منی نکل آئے، اگرچہ انزال ہو جائے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک آخری یہ کہ اگر کسی نے قے کی، پلٹی ہے نا، حالت روزہ میں قے کی، تو اگر قصدن قے کی جان بوجھ کر قے کیا، انگلی ڈال کے کر لیا، تو اگر منہ بھر ہے اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر قے کیا، انگلی ڈال کے بد ہضمی ہو گئی اور جان بوجھ کر جا کے آ کر کے قے کر لیا، تو اگر منہ بھر ہے، بہت زیادہ قے ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر معمولی تھوڑی موڑی قے ہو گئی تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر بلا اختیار قے ہو گئی، وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، بس ہو گئی، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ وہ چاہے زیادہ ہو یا کم، وہ لوٹی کی نہیں لوٹی وہ دیکھا جائے گا۔ اگر واپس ایک آدھ قطرہ، ایک آدھ دانہ بھی واپس اندر کو لے لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور نہیں لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ قے کی جو مسئلہ ہے، یہ اس صورت میں جب کہ کھانے کی، پانی کی یا صفرا یا خون کی قے ہو۔ اگر بلغم کی کسی کو قے ہو تو بلغم کی قے چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو یہ احکامات ہو گئے۔ اب اس کے علاوہ جو صورتیں بیان ہوئی روزہ ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کی، ان میں سے کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں کفارہ بھی دینا ہوتا ہے، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں کفارہ نہیں دینا ہے۔ کفارہ کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ رمضان کا روزہ اگر کسی نے جان بوجھ کر قصدن توڑا، یا اس کی جو بھی صورتیں ہیں، تو ایسی صورت میں آدمی کو ایک روزہ تو قضا کا رکھنا ہے، جو روزہ توڑا اس کا بدلہ، اور 60 روزے کفارے کے رکھنے۔ کتنے روزے؟ 60 روزے، ایک کے بعد ایک، پے در پے۔ ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ آج 10 رکھ لیے اگلے مہینے 10 رکھ لیں گے، نہیں، بلکہ ایک ساتھ 60 روزے رکھنے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے 59 روزہ رکھا اور 60واں روزہ چھوڑ دیا تو پھر اس کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو کفارہ جو ہے وہ 60 روزے ہیں اور ایک روزہ قضا کا۔ تو روزہ توڑنے والے کو یہ شریعت کی طرف سے حکم ہے، سزا ہے کہہ لیجئے، کہ اس کو بدلے میں 61 روزے رکھنے پڑیں گے۔ لیکن جس کا روزہ ٹوٹ گیا، جیسے کلی کر رہا تھا اور بلا ارادہ پانی اتر گیا، ناک میں پانی چڑھا رہا تھا بلا ارادہ چڑھ گیا، تو ایسی صورتوں میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ لیکن جہاں آدمی قصدن توڑے تو وہاں پر جو ہے اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی بھی تفصیلات ہیں، بہرحال اب انشاءاللہ کل روزے کے مکروہات، بہت سے ایسے کام ہیں
جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ عام طور پہ بہت سے لوگ جو ہے اس طرح کے مسائل میں جن سے روزہ مکروہ ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ روزہ گیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ روزہ ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کی صورتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ اب وہ صورتیں باقی ہیں کہ جس میں روزہ مکروہ ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔